السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 ذوالحجہ جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، اس دن حاجی اپنے ہوٹل سے غسل کر کے بدن کو خوشبو لگا کر لبیک حجن اور پھر تلبیہ کہتے ہوئے حج کا احرام باندھیں اور مینا کو روانہ ہو جائیں، اور نماز ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء اور اگلے دن کی فجر وہی مینا میں پڑھیں، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں ظہر اور عصر اور عشاء قصر کر کے پڑھنا سنت ہے، اور اس میں مقامی اور باہر سے آفاقی حجاج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے عمرے کا احرام باندھا اور طواف سے پہلے ہی وہ حائضہ ہو گئی، حیض آ گیا، تو وہ پاک ہونے تک طواف اور سعی نہ کرے، خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے طواف وغیرہ کرے، اور اگر 8 ذوالحجہ تک بھی پاک نہ ہو تو مینا چلی جائے۔ اس طرح اس کا یہ حج قران ہو جائے گا۔ ایسی عورت اور ہر قارن حج قران کرنے والے کے لیے صرف ایک ہی طواف اور سعی حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تنعیم سے عمرہ بھی کر لیتی ہے تو اس کے لیے مثال موجود ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ یہ صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر چھوٹا عمرہ اس اصطلاح کو بنا کر لینے لگا دینا ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایک سفر میں بکثرت عمرے سلف امت سے ثابت ہیں۔ اس کا خیال رکھا جائے۔ 8 ذوالحجہ یوم الترویہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنے والے بیرونی حجاج یعنی تمتع کرنے والے اپنے ہوٹل سے 8 ذوالحجہ کو احرام باندھیں گے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ حج افراد اور حج قران ادا کرنے والے بیرونی حجاج کو میقات سے باندھے ہوئے پہلے احرام کے ساتھ ہی 8 ذوالحجہ کو مینا میں پہنچنا چاہیے۔ 8 ذوالحجہ کو نماز ظہر سے پہلے مینا پہنچنا مسنون ہے۔ یہ 8 ذوالحجہ کے کام ہیں جسے حاجی بجا لائیں گے۔ اللہ تعالی سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔